الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی لاٹھی کے سانپ بننے کا واقعہ تفصیل سے آپ کو بتائیں گے، اور دوستو آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سانپ کا آپ علیہ السلام کے واقعے سے کیا تعلق ہے، اور قرآن پاک کی 4 ایسی صورتیں جو طا سے شروع ہوتی ہیں، انہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیوں بیان کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ پیارے دوستو آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جب فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں سے ہوا تو ایسا کیا ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ فوراً گرویدہ ہو گئے اور ایمان لے آئے۔ یہ ایمان افروز واقعہ جاننے کے لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ ہماری اپلوڈ ہونے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے پوچھا، موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا، یہ میرا ڈنڈا ہے، میرا عصا ہے، جب میں تھک جاتا ہوں تو اسی پر ٹیک لگا لیتا ہوں اور درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں کو کھلانے کے لیے، اور اس لکڑی سے مجھے بہت فائدہ ہے، بہت سارے کام کر لیتا ہوں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اللہ نے پوچھا کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سمپل جواب دے دیتے کہ لاٹھی ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام اتنا ڈیٹیل سے کیوں بتا رہے ہیں کہ میری لاٹھی ہے اور میں اس سے یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ سے بات ہو رہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ سے بات کرنے میں موسیٰ علیہ السلام کو لطف آ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اچھا لگ رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام جو بات مختصر بھی ہو سکتی ہے اسے بھی ڈیٹیل سے بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میری لاٹھی ہے، میں ٹیک لگاتا ہوں، میں درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، موسیٰ اس لاٹھی کو ذرا زمین پر ڈالو، تو ذرا زمین پر ڈالو اپنی لاٹھی کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، نہیں کیوں ڈالوں؟ اللہ نے کہا ڈالو۔ موسیٰ نے ڈال دیا، اور جیسے ہی لاٹھی کو زمین پر ڈالا فوراً وہ سانپ بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، ارے ابھی تو میری لاٹھی تھی، سانپ کیسے بن گئی؟ کہا، موسیٰ ڈرو نہیں، ابھی ہم تمہاری لاٹھی کو پھر سے لاٹھی بنا دیں گے، ڈرو نہیں، یہ سانپ ہم نے بنا دیا ہے، پھر سے لاٹھی بنا دیں گے۔ اور دوستو یہاں آپ کو بتا دیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا سانپ سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور اسی لیے قرآن کریم کی 4 صورتیں ایسی ہیں جو طا سے شروع ہوتی ہیں۔ عربی میں ایک حرف ہوتا ہے طا، صاد ضاد طا۔ طا کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو طا ہوتا ہے، وہ سانپ کی طرح لگتا ہے، جیسے سانپ جب کنڈلی مار کر بیٹھتا ہے تو اس کی شکل طا کی طرح ہوتی ہے۔ تو قرآن کی 4 صورتیں جو طا سے شروع ہوتی ہیں، سورہ طٰہٰ، سورہ شعراء، سورۃ القصص، سورۃ النمل، 4 صورتیں ہیں، اور چاروں صورتوں میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں ان سانپ کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ انہوں نے لاٹھی زمین پر ڈالی، سانپ بن گیا، ڈر گئے، کہا ڈرو نہیں، ہم دوبارہ لاٹھی بنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد کہا، موسیٰ اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈال کر باہر نکالو، اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈال کر باہر نکالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے باہر نکالا تو ہاتھ چمکنے لگا، سفید ہو گیا۔ کہا، یہ سفید کیسے ہو گیا؟ کہا، موسیٰ یہ کوئی داغ نہیں، کوئی سفید داغ نہیں، کوئی بیماری نہیں، یہ ہماری نشانی ہے۔ اور اے موسیٰ تمہیں ایک کام کرنا ہے، تمہیں فرعون کے پاس جانا ہے اور فرعون کے پاس جا کر اسے سمجھانا ہے۔ فرعون اتنا بڑا ظالم ہے، لیکن اس کے پاس جا کر تمہیں
پیار سے بات کرنی ہے، فرعون سے نرمی سے بات کرنا، شاید کہ فرعون کو بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک نقطہ ملا، ایک بات ملی کہ دین کا کام سختی سے نہیں ہو سکتا، دین کا کام نرمی سے ہوگا۔ ایک صاحب کی تقریر سن رہا تھا، بولے ڈاکٹر لوگ کسی کو دوا دیتے ہیں، کسی کو انجیکشن لگاتے ہیں، کسی کا آپریشن کرتے ہیں تو جیسا مریض ہو ویسا علاج کرنا چاہیے۔ مثال سننے میں اچھی لگ رہی ہے نا، مگر دین کے معاملے میں یہ مثال ٹھیک نہیں ہے۔ دین کے معاملے میں ایک دین کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو ہمیشہ آپریشن سے بچنا چاہیے، ورنہ اگر آپریشن ضروری ہوتا تو اللہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے جاؤ فرعون کا آپریشن کرو۔ فرعون سے بڑا خطرناک قسم کا مجرم کون ہوگا جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، مگر اللہ نے کہا جاؤ فرعون سے نرمی سے بات کرو۔ پتہ یہ چلا کہ دین کا کام کرنے والے کو جہاں تک ہو سکے نرمی سے کام لینا چاہیے۔ بہت زیادہ سختی کرنا اور بہت زیادہ فتوے لگانا اور سیدھے ڈائریکٹ کفر کے اور ایمان کے فتوے لگانا یہ داعی کی شان نہیں ہے۔ کہا کہ جاؤ نرمی سے بات کرو۔ موسیٰ علیہ السلام بچپن میں ایک مرتبہ انہوں نے انگارہ منہ میں ڈال دیا تھا تو ان کی زبان میں لکنت آ گئی، جب بولتے تھے تو آواز صاف نہیں نکلتی تھی، زبان صاف نہیں نکلتی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، اے اللہ میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی لکنت کو دور کر دے تاکہ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آئے، اور اے اللہ میں اکیلے اتنا بڑا کام نہیں کر پاؤں گا، اے اللہ میرے بڑے بھائی ہارون کو میرا سپورٹر بنا دے۔ ہارون بڑے تھے، یہ بات یاد رکھے گا، ہارون علیہ السلام چھوٹے نہیں تھے، ہارون علیہ السلام بڑے تھے۔ بہت سارے لوگ ان کو چھوٹا سمجھتے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام بڑے تھے۔ کہا میرے بھائی ہارون کو میرا سپورٹر بنا دے تاکہ ہم دونوں مل کر کام کریں، مل کر تیری تسبیح کریں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ، ہم تمہاری دعا قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو بھی اپنا نبی بنایا اور ان کو موسیٰ علیہ السلام کا سپورٹر بنایا۔ اب جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں پہنچے فرعون کے دربار میں اور فرعون سے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اس لیے آیا ہوں کہ بنی اسرائیل کو میں یہاں سے لے کر جاؤں اور فلسطین لے کر جاؤں جو ان کے باپ دادا کی سرزمین ہے۔ تو فرعون نے کہا اچھا تم رسول ہو، کس کے رسول ہو؟ کہا کہ اللہ رب العالمین کے۔ کہا اچھا اللہ کے رسول ہو، کوئی نشانی ہے تمہارے پاس؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالا، لاٹھی سانپ بن گئی، پھر اپنا ہاتھ نکالا، ہاتھ سفید ہو گیا۔ کہا اچھا تم اگر جادوگر ہو تو ہمارے پاس تم سے بڑے بڑے جادوگر ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے ہم دن طے کر لیتے ہیں، دن فکس کر لیتے ہیں اور تمام بڑے بڑے جادوگروں سے تمہارا مقابلہ کرواتے ہیں، اگر تم جیت گئے تو ہم مان لیں گے تم کو۔ چنانچہ طے ہو گیا اور پورے مصر سے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا گیا فرعون کے دربار میں، اور پھر انہوں نے فرعون سے کہا کہ ہمارا مقابلہ آج ہونے جا رہا ہے، اتنا بڑا مقابلہ ساری عوام دیکھے گی، اگر ہم جیت گئے تو ملے گا کیا؟ پہلے اس پر نظر ہے کہ ملے گا کیا، انعام کیا ملے گا۔ پھر فرعون نے کہا ارے تم انعام کی بات کرتے ہو، تمہیں انعام تو دیں گے ہی، اپنا مقرب بنا لیں گے، اپنے خاص لوگوں میں شامل، اس سے بڑا انعام اور کیا چاہیے؟ تم بادشاہ سلامت کے خاص لوگوں میں ہو جاؤ گے، اس سے بڑا انعام اور کیا چاہیے؟ چنانچہ وقت مقرر ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے، جادوگر بھی آ گئے۔ جادوگروں نے کہا موسیٰ پہلے آپ اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالیں گے یا پھر پہلے ہم اپنا کرتب دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، پہلے آپ لوگ اپنا جو آپ نے پیش کرنا ہے وہ پیش کیجئے۔ جادوگروں کے پاس بڑی ساری رسی تھی، انہوں نے رسی کو زمین پر ڈالا، ڈھیر سارے سانپ بن گئے، سینکڑوں کی تعداد میں سانپ بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تو اللہ نے کہا ڈرو نہیں موسیٰ، ان کے پاس جادو ہے اور تمہارے پاس اللہ کی طاقت ہے،
ایمان کی طاقت ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم بس اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی کو زمین پر ڈالا تو وہ لاٹھی سانپ نہیں بنی، وہ اژدہا بن گئی، ایک بہت بڑا سانپ، وہ تمام سانپوں میں سب سے بڑا سانپ۔ اور اس اژدہے نے تمام جتنے جادوگروں کی یہ رسیاں جو سانپ نظر آ رہی تھی وہ نظروں کا دھوکہ تھا، انہوں نے اپنے جادو سے لوگوں کی آنکھوں پر پٹی ڈالی تھی، اس اژدہے نے ان تمام جادو کو ختم کر دیا، ان کے تمام جو ان کے سانپ تھے وہ ختم ہو گئے اور ان کو نگل لیا۔ اب جادوگر جو تھے وہ سب جادوگر تھے، وہ جانتے تھے کہ جادو کیا ہوتا ہے اور ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ ان کو یہ اندازہ تو ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دکھایا ہے وہ جادو نہیں۔ تمام کے تمام جادوگر سجدے میں گر گئے، کہا ہم ایمان لاتے ہیں رب العالمین کے اوپر، ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ کے رب کے حکم پر، ہم ایمان لاتے ہیں ہارون کے رب کے اوپر۔ فرعون نے کہا ارے فرعون کے اوثان خطا ہو گئے، ارے یہ تو موسیٰ کی پارٹی میں چلے گئے۔ کہا کہ تم لوگ ایمان لائے مجھ سے پوچھے بغیر، مجھے اجازت لیے بغیر، اس کا مطلب کہ پہلے سے ہی پلان تھا، تم لوگوں کا پلاننگ کر کے آئے تھے اور یہاں میرے سامنے آ کے بن رہے ہو۔ تو کہا کہ جادوگرو تمہیں پتا نہیں کہ میں نے انعام دینے کی بات کہی تھی نا، میں سزا بھی خطرناک دیتا ہوں، تمہارا داہنا ہاتھ کٹواؤں گا اور بایاں پیر کٹواؤں گا، بایاں ہاتھ کٹواؤں گا تو داہنا پیر کٹواؤں گا اور سولی پر چڑھا دوں گا۔ جادوگروں نے کہا کوئی حرج نہیں، جانا تو اپنے نبی کے پاس ہے نا۔ اللہ اکبر۔ ابھی چند منٹ پہلے جادوگر انعام کے لالچ میں فرعون سے کہہ رہے تھے کہ کیا ملے گا، اور اب فرعون دھمکی دے رہا ہے کہ ختم کر دوں گا، سولی چڑھا دوں گا، ہاتھ توڑ دوں گا، پیر توڑ دوں گا۔ کہتے کوئی غم نہیں، جانا تو اپنے رب کے پاس ہے۔ ایمان کی طاقت، اللہ اکبر۔ ایمان جب دل میں آ جائے تو دوستو دنیا کی ہر تکلیف آسان ہو جاتی ہے۔ جادوگروں نے بتا دیا کہ ایمان سے بڑی دنیا کی کوئی طاقت نہیں۔ کہا اے فرعون تجھے جو کرنا ہے کر لے، تو جو فیصلہ کرے گا دنیا میں کرے گا، لیکن میرے رب کے پاس، ہمارے رب کے پاس جنت تیار ہے، ہم جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو جو سزا دینا چاہے دے دے۔ تو پیارے دوستو یہ ہے ایمان کی طاقت۔ اگر ہم بھی اپنے ایمان کو اسی طرح سے مضبوط کریں، اللہ تعالیٰ پر اپنے یقین کو پکا کریں، اسی کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں، تو ہمیں کوئی بھی دنیاوی تکلیف، نہ ہماری دنیا میں کوئی مشکل ہوگی اور نہ ہماری آخرت مشکل ہوگی، دنیا و آخرت دونوں آسان ہو جائے گی۔ پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔